حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں ایک روز کسی بات پر تھوڑی سی انبن ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا شور نامدار حضرت علی اجازت دے دیجئے ہم آپ کی شکایت اپنے ابا جان سے جا کے کریں گے. شکایت کرنے بھی اجازت لے کر جا رہی ہے. سبحان اللہ. انسانیت کا پاٹ پڑھنا مسلمانوں. اجازت لے کر جا رہی ہے. دوسری دفعہ دوسری مرتبہ پھر یہ التجا کیا اے علی میں کچھ مانگ رہی ہوں. حضرت علی سن رہے ہیں مگر بول نہیں. پھر کہا حضرت علی حسنین کریمین کے ابا میں کچھ مانگ رہی ہوں. فرمایا میرے علی نے فاطمہ اپنے کپڑوں پر تہمد لگا کر پہنتی رہی, گھٹنوں پہ رکھ کے کپڑے کو سوئی سے سیتی رہی. اللہ اللہ آئے میرے گھر میں جب سے آئی ہو سوٹ کی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتی رہی. کبھی کچھ مانگا نہیں, کبھی کچھ لیا نہیں. میں نے سوچا آج کچھ بڑا مانگیں گی, میں نے سوچا سونا چاندی مانگیں گی, میں نے سوچا چاندی مانگے, میں نے سوچا کپڑے مانگیں گی, لیکن مانگا بھی تو اجازت مانگی ہے. اللہ اللہ کہا جاؤ جا کر میری شکایت کرو. اللہ اکبر. اجازت طلب لی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں پہنچتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دروازے پر پہنچی, دستک دی, آواز آئی اللہ کے رسول کی. کون ہے؟ میرے آقا سب جانتے ہیں, وہ دلوں کے حال جانتے ہیں, وہ دلوں کے راز جانتے ہیں. اس سے کوئی غیب نہیں چھپا ہے. اور کوئی غیب کیا جب تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اللہ. آواز آئی کون؟ کہا فاطمہ ہوں. کہا کون فاطمہ؟ کہا حسنین کریمین کی امی جان. کہا کون حسنین کریمین کی امی؟ بولو. کہا ابا جان پہچانتے نہیں ہو. کہا کون بتاؤ؟ کہا فاطمہ ہوں. کہا کون فاطمہ؟ ابا آپ کے جگر کا ٹکڑا, آپ کے دل کا چین, آپ کے دل کا سکون. کہا کون سکون کون چین؟ اللہ اللہ. فاطمہ رونے لگی. کہا ابا جان اللہ کے رسول پہچان کیوں نہیں رہے ہو؟ کہا کون ہے؟ کہا علی کی بیوی فاطمہ ہو. کہا اگر علی کی بیوی ہو تو واپس علی کے پاس لوٹ جاؤ اور علی سے جا کر معافی مانگو. اللہ اللہ. حضرت فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی ابا جان آخر کیا بات ہے, آپ نے دروازہ نہیں کھولا. ابا جان آخر کیا معاملہ ہے؟ آپ تو اپنی بیٹی کے لیے ارے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, آپ تو اپنی بیٹی کے لیے کہا کرتے تھے اے فاطمہ دنیا مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن تیرا باپ تجھ سے محبت کرتا ہے. ابا جان آپ تو کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی اگر تیرے جسم سے ہوا مس ہو کر میری طرف آ جائے تو میں بتا دیا کرتا تھا میرے فاطمہ کی بیٹی کے جسم سے یہ ہوا ٹچ ہو کر آئی ہے, اس کی مہک فاطمہ کے جسم کی مہک ہے. ابا آپ پہچانے کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ جا واپس چلی جا. فاطمہ روتی ہوئی, رخسار پر آنسو بہ رہے ہیں, دوپٹہ نورانی. اللہ اللہ. آنسوؤں سے تر ہو گیا. حضرت علی کے گھر پہ پہنچی اور اپنی باہوں کو حضرت علی کی باہوں میں دیا, سینے کو سینے سے لگا کر رونے لگی, کہنے لگی
اے علی مجھے معاف کر دو، اے علی مجھے معاف فرما دو۔ کیوں کیا ہوا؟ علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابا جان نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیوں نہیں کھولا؟ پتا چلا کہ ابا جان کو معلوم ہو گیا کہ علی اور فاطمہ میں انبن ہوئی ہے، اس لیے دروازہ نہیں کھولا۔ ذرا سی بات پر بیویوں کو دھکا دے کر بھگانے والوں اور بیویوں سنو تم بھی اپنے شوہروں کی، اے میری ماں اور بہنوں سنو، ذرا سی بات پر گھر سے چلے جانے والوں سنو، رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے اس واقعے کو سن کر تم بھی اپنے ایمان کو تازگی بخش لینا۔ جب یہ باتیں چل رہی تھی رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، زارو قطار رو رہے ہیں۔ علی کی بیوی فاطمہ نے، نبی کی بیٹی فاطمہ نے جیسے ہی اپنے ابا جان کو دیکھا بھاگ کر لپٹ گئی اور کہا ابا جان آج آپ نے میرے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ابا جان آج آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ تو حسنین کریمین کو اتنا پیار کرتے تھے، اپنی نورانی چادر میں ان کو ڈھانک کر کھیلتے تھے، اب میں تو انہی کی والدہ فاطمہ تھی، آپ تو مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ رسول وقار آپ نے آج دروازہ میرے لیے نہیں کھولا۔ کہا فاطمہ سنو، آج میں نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اے فاطمہ اگر میں آج دروازہ تمہاری شکایت پر کھول دیتا، علی کی شکایت پر، اگر جو تم علی کی شکایت لے کر آئی تھی اگر میں دروازہ کھولتا اور تمہارے منہ سے، تمہاری زبان سے علی کی شکایت کو سنتا تو ہو سکتا ہے کچھ دل میں غصہ پیدا ہوتا اور یہی سبق امت میں پہنچتا تو میسج غلط چلا جاتا۔ اے علی کی بیوی فاطمہ سنو، اے میری بیٹی فاطمہ سن، اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر آج دروازہ کھول دیتا کل قیامت تک دروازہ کھل جاتا اور لوگ اپنی بیٹی کی زبان سے اپنے شوہر کی شکایت کو، اس کے شوہر کی شکایت کو سن کر اپنی بیٹی کی زبان سے سنتے تو غصہ پیدا ہوتا اور بات طلاق تک پہنچتی، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچتی، بات انسانیت ختم کرنے تک پہنچتی۔ اے میری بیٹی میں لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آیا، میں طلاق کے لیے نہیں آیا، انسانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب امت کو ایک سبق دے دیا آقا نے کہ لوگوں اگر تمہاری بیٹی اپنے شوہر کی شکایت اپنی زبان سے موبائل پر بتائے، جلدی سے اعتبار مت کرنا، جلدی سے کوئی فیصلہ مت کرنا، میری بیٹی میں آؤں گا تیری سسرال میں بات کروں گا، ارے 10-5 دن مہینہ ایسے ہی ٹلا دو، بات بھی ختم ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو میاں اور بیوی میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ارے لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی، جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا، کس گھر میں باتیں نہیں ہوتی، سب میں ہوتی ہیں، لیکن بات کو جتنا تم روک دو گے، صبر کر لو گے، 10-5 دن گھما دو گے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اعظم نے ایک میسج دے دیا، ایک بات بتا دی کہ لوگوں اپنی بیٹیوں سے، اس کے شوہر کی، اس کے ساس کی، اس کے سسر کی، اس کی نند کی، دیور کی شکایت کو سن کر جلدی سے کوئی فیصلہ مت لینا۔ کہا نا میری بیٹی میں آؤں گا تیرے گھر پر اور آ کر بات کر لوں گا، ہو سکتا ہے کہ بات ٹل جائے اور میاں بیوی میں پھر محبت پیدا ہو جائے، لیکن پھر بھی اگر تمہاری بیٹی تمہارے گھر، تم اپنی سسرال سے واپس چلی آئے، گھر کو آ جائے، اپنے شوہر سے اجازت نہ لے، اپنے شوہر سے اجازت لے کر نہ آئے، اپنے شوہر سے اجازت لے کر نہ آئے، روٹ کر چلی آئے، شوہر ناراض ہے تو نبی فرماتے ہیں، یاد رکھنا نبی کی حدیث پاک کو کہ جس بیوی کی، جس عورت کا شوہر ناراض ہو وہ نمازیں پڑھ لے، نمازیں
قبول نہیں ہے، روزہ رکھے قبول نہیں ہے، وہ اگر زکات دے زکات قبول نہیں ہے، حج کرے حج کرے تو اس کا حج قبول نہیں ہے۔ اب چاہے ایک پلے میں سارے قرہ حفظہ، چار سارے حافظ، چاہے سارے علماء عتبہ، چاہے سارے مفتی، سارے کے سارے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اس کی نماز قبول فرما لے، اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس کا شور اس سے ناراض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ مسلمانوں، انسانیت اگر تم اپنے اندر ڈال لو گے، ایک بات میں نے تم نے بتائی ہے نا، قسم خدا کی تمہاری زندگی سنور جائے گی اگر تم نے عمل کر لیا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤ، ادب کے ساتھ میں پیش آؤ۔ ارے ماں باپ کو بڑھاپے میں تمہارے 2 کلو 1 کلو سیب کی ضرورت نہیں ہوتی، تم اگر اس کو 500 کا نوٹ دے دو گے نا تو اتنی خوش ہوگی، 4 عورتوں میں جا کر بتائے گی میرے بیٹے نے 500 کا نوٹ مجھے دیا۔ برے وقت میں وہی ماں سب سے پہلے نکال کر 500 کا نوٹ تمہارے ہاتھ پر رکھ دے گی، لے بیٹے یہ تو نے اس دن دیا تھا، تیرا برا وقت ہے، لے ان کو یوز کر۔ تمہاری ماں اگر بستر علالت پر ہے، بیمار ہو گئی ہو تو اس کے ساتھ میں غلط ویوہار مت کرنا، اس کے ساتھ میں غلط برتاؤ مت کرنا، اس سے کہنا میری ماں میں تیرے دوا کراتا ہوں، اے میری ماں میں تجھے دوا کے لیے لے کر چلتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، میں تجھے حکیم کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ ارے تم اس سے جھٹکنا مت، اس سے تم لڑنا مت، اس سے بد دعائیں مت لینا۔ یاد رکھنا ماں کی دعا سے پہلے بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر تم نے ماں کا دل بڑھاپے میں دکھایا، اس کے اگر کوئی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل گئے، تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر تم اپنی ماں سے کہو اے میری ماں لے یہ معجون کا ڈبہ لے کر آیا ہوں، اسے دودھ کے ساتھ میں کھا لینا، اے میری بیوی میری ماں کی خدمت کر، اسے دودھ کے ساتھ میں کھلا دینا، اس کے جسم میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس کے جسم میں طاقت پیدا ہو گئی تو مسلمانوں جب اس کے دل سے دعا نکلے گی قسم خدا کی عرش پر جا کے ٹکراتی ہے اور تمہارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو رلایا، اگر تم نے پریشان کیا، اگر تم نے ان کی گستاخیاں کی، اگر ان کے ساتھ میں صحیح طریقے سے پیش نہ آئے تو نمازیں پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکات دیتے رہو۔ ماں باپ کے ساتھ میں اگر غلط طریقے سے پیش آ رہے ہو تو میرے اس بات کو یاد رکھنا، علماء اکرام کو گواہ بنا کر کہہ کے جا رہا ہوں، کسی کی ولی کی بارگاہ میں چلے جانا، علاء الدین کی بارگاہ میں چلے جانا، صابر پاک علاء الدین کی بارگاہ میں چلے جانا، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے جانا، غریب نواز اجمیری کی بارگاہ میں چلے جانا، بڑے پیر کی بارگاہ میں چلے جانا، سب کی بارگاہ میں چلے جانا، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر گھر میں ماں باپ ناراض ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ سے غریب نواز بھی راضی رہے، تو چاہتا ہے کہ صابر پاک تجھ سے راضی رہے، علاء الدین صابر پاک راضی رہے، نظام الدین اولیاء تجھ سے راضی رہے، سید اعلیٰ حضرت تجھ سے اگر راضی رہے، تاج الشریعہ تجھ سے راضی رہے، اگر تو چاہتا ہے تمام اولیاء تجھ سے راضی رہے، تو چاہتا ہے کہ اگر مجھ سے سارے انبیاء اکرام راضی رہے، تو چاہتا ہے کہ مجھ سے رسول ذی وقار راضی رہے، تو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، تو ماں باپ کو خوش کر لے، زندگی بھی اچھی بن جائے گی اور تیری آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ بس یہی چند باتیں تمہیں بتانا تھا۔ لوگوں لاج رکھا کرو ان علماء کرام کے بیان کا، لاج رکھا کرو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی جو تمہیں باتیں بتاتے ہیں علماء، عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ ذرا سا بھی اگر تم نے عمل کر لیا، اگر ایک شخص نے بھی عمل کر لیا، قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ جلسہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ بس یہی چند باتیں تھی اپنے دل کی جو تم تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اللہ قبول فرما لے۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام پائیں